السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں باب توبہ ہم پڑھ رہے تھے اور انشاءاللہ یہ باب ختم ہی ہونے والا ہے، صرف 2 آگے حدیثیں ہیں، اور یہ ایک لمبی حدیث جو کعب بن مالک سے روایت ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے جانا کہ کعب کے ساتھ 2 اور صحابی جن کا معاملہ التوا میں رکھا گیا تھا، ان کی 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، اور ان کے لیے سورہ توبہ کی آیات 117 سے 119 تک ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھیں۔ اور سبق کیا تھا اینڈ پہ کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ قال کعب، کعب کہتے ہیں واللہ ما انعم اللہ علیہ من نعمت قط بعد اذ ہدانی اللہ للاسلام، کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا، اس کے بعد اللہ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے، اعظم فی نفسی، میرے نزدیک سب سے بڑا جو انعام ہے، من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، یعنی اپنا سچ جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولا، اللہ اکونا کذبتہ، کہ میں نے ان کے سامنے جھوٹ بولنے سے گریز کیا، فاہلک کما ہلک الذین کذبوا، اور اگر ایسا ہوتا کہ میں جھوٹ بول دیتا تو پھر میں بھی ہلاک ہو جاتا، ویسے ہی جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے۔ ان اللہ تعالیٰ قال للذین کذبوا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، حین انزل الوحی شر ما قال لاحد، یعنی اسی طرح کہ جب وحی نازل فرمائی تو جھوٹ بولنے والوں کو جس طرح برا بھلا کہا گیا اس طرح کسی کو بھی نہیں برا بھلا کہا گیا۔ وقال اللہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ سورہ توبہ ہی کی آیات ہیں 95 سے 96 تک، کہ جب تم ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، یعنی وہ منافقین جو جھوٹ بول کر بچ گئے تھے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم تبوک سے لوٹ کر آؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راز کر لو، چنانچہ واقعہ ان سے راز ہی کرو، یعنی جیسے ان کا معاملہ چھوڑ دیا گیا کہ جو انہوں نے زبانوں سے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا اور ان کے لیے استغفار بھی کی، اور ان کا دل کا معاملہ جو تھا وہ تو اللہ پر چھوڑ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ وہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ہے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے تھے، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، چنانچہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بے شک اللہ نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو اس میں کتنی زیادہ سیکھنے والی بات ہے کہ دنیا میں تو انسان جھوٹ بول کر بچ سکتا ہے، لیکن آخرت میں کیسے وہ بچ سکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا ہر ایک معاملہ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کعب فرماتے ہیں قال کعب کنا خلفنا، ہم تینوں پیچھے رکھے گئے، ایھا الثلاثۃ، یعنی ہم 3 جو تھے، ان امر اولئک الذین قبل منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حلفوا لہ، یعنی ان لوگوں کے معاملے میں جن کی جھوٹی قسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کی وجہ سے قبول فرما لیا تھا، فبایعہم، تو ان سے بیعت لی، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبانوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا، ان سے اعراض کیا، ان کے ساتھ بیعت کی، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی۔ وَأَرْجَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا حتیٰ قضى اللہ تعالیٰ فیہ بذلک قال اللہ تعالیٰ، تو کعب کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ، یعنی ہمارے معاملے کو، یہ جو تینوں لوگ تھے ان کے معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرما دیا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيْسَ الَّذِي ذُكِرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفًا عَنِ الْغَزْوِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پیچھے رکھے گئے، اس آیت میں جو کعب بن مالک پیچھے رکھے جانے کا مطلب مراد لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا غزوے میں پیچھے رہنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہمیں پیچھے چھوڑ دینا ہے، وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا،
کہ اس کا مطلب ہمیں پیچھے چھوڑ دینا ہے اور ہمارے معاملے کو مؤخر کر دینا ہے. یعنی منافقین نے تو جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لی، اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی اور ان کے لیے مغفرت فرمائی، لیکن جن لوگوں نے جھوٹ بولا سچ بولا تھا ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار کیا گیا. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الثلاثۃ الذین خلفوا کا لفظ آ رہا ہے، یہ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مؤخر کیا. اور امن حلف لہ واعتذر الیہ فقبل منہ، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حلف اٹھایا اور عذر پیش کیا تو آپ نے ان کی طرف سے قبول فرما لیا. یہ بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے، متفق علیہ ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوۃ تبوک یوم الخمیس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے. وکانا یحب ان یخرج یوم الخمیس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے تھے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے وکانا لا یقدم من سفر الا نہارا فی الضحیٰ فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے دن کو چاشت کے وقت ہی واپس آتے، یعنی رات کو نہیں آتے تھے، اور آ کر سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر وہاں بیٹھ جاتے اور کچھ دیر کے بعد گھر تشریف لے جاتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پوری لمبی حدیث میں، جیسے کہ ہم ساتھ ساتھ بھی تھوڑے بہت سبق سیکھتے رہے، لیکن اینڈ پہ ایک دفعہ اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں بہت سارے عبرت اور موعظت کے پہلو ہیں، جس میں سے چند ایک حسب ذیل ہے. مثلاً مسلمان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، چاہے اس کی وجہ سے وقتی طور پر تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ آخر کار تو اللہ کی رضا تو سچائی میں ہی ہے نا، تو انسان کی نجات اسی میں ہی ہے. اور ایک دوسری حدیث کی روح سے سچائی مصائب، مشکلات اور جہنم سے نجات دلانے والی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الادب میں بھی بیان ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ منافقین والے رویے سے اجتناب کرنا چاہیے. جھوٹ بول کر انسان دنیا میں تو شاید اپنی جان بچا لے، لیکن اس کا انجام بہرحال ہلاکت اور بربادی ہے. پھر سخت تنگی کے باوجود انسان کو برضا اور رغبت جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا چاہیے. اور ہم عورتیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں جاتی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاد کا آغاز دراصل کلمہ لا الہ الا اللہ کی اشاعت سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ بات تلوار تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، تلوار ایک آخری مرحلہ ہے. تو جب بھی ہمیں جہاد کے لیے پکارا جائے تو ہم لبیک کہیں، اور مطلب یہ کہ اللہ کے کلمے کو کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کریں، خواہ ہاتھ سے، زبان سے، اور خواہ نشر و اشاعت کر کے، لکھ کے، بول کے، جس طرح بھی ہم سے یہ ممکن ہو سکے. اور چاہے تنگی اور سختی ہو، ایسے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہو، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جس بھی حال میں ہیں، ان باتوں کو بہانہ بنا کر پیچھے نہ رہیں. ٹھیک ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیں. پھر دوسروں کی عبرت اور موعظت کے لیے غلطی کا ارتکاب کرنے والے مخلص مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ جائز ہے. یعنی جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے باقاعدہ ایک ایسا گروپ ہے کہ وہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی شرعی حدود کی پامالی کرتے ہیں، ان سے وہ معاشرتی بائیکاٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کو احساس ہو اور وہ واپس پلٹ آئیں. اور یہ ان کو اس چیز کا جواز بھی اس حدیث سے ملتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو معاشرے میں گناہ اور غلطی کی حوصلہ شکنی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ الٹا معاملہ نا، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو وہ دراصل ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، لوگوں کا ڈر ہوتا نا اس وقت، کہ نہیں ہم انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس طرح کر کے آپ ان کی بھلائی نہیں کر رہے ہوتے، آپ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے ہوتے، کہ اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. تو کسی حد تک ناراض رہنے کا، اور پھر یہ ہے کہ کسی شخص سے اللہ کی خاطر 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا جواز بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دین کے معاملے میں جو تکلیفیں آئیں، صبر اور استقلال سے انہیں برداشت کیا جائے. اور پھر جب کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی اور وہ صدقہ کرنے لگے تھے، تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام مال کا صدقہ کرنے سے روکا. تو تمام مال کا صدقہ کرنا پسندیدہ نہیں، اپنی ضروریات کے لیے اپنے پاس مال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے والے کو ہدیہ اور انعام دینا جائز ہے. تاہم اس سے یہ مسئلہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ شادی بیاہ اور دوسری رسومات کے موقع پر
جو ہے تحفے تحائف دیے جائیں اور پھر اس میں جو ہے آپس میں نعوذ باللہ چپکلش بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ ساری غیر اسلامی رسومات ہیں۔ پھر یہ کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کا انعام ہے جس پر اس کا شکر واجب ہے۔ کہ الحمدللہ آپ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی، عہد کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح جن معاملات میں اللہ کی رضا ہو وہاں رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنا مستحب ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کعب بن مالک سچائی بول کر اپنے قدموں پر جم گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے انہیں کہا کہ تم بھی جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لیتے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے دو صحابی حلال بن ربی اور مرارہ بن جو ہیں جو دوسرے مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ، ان دونوں کا طرز عمل کعب بن مالک کے لیے ثابت قدمی کا باعث بنا، ٹھیک ہے۔ تو بسا اوقات کسی کا اچھا عمل دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے، اور ہم جو دین سیکھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، ہمیں تو خاص طور پر اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو ہمارا کوئی غلط عمل کسی کے لیے بنیاد بن جائے کہ ہاں بھئی فلاں دین پڑھی ہوئی بھی تو ایسے کرتی ہے تو ہم اگر کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ نہیں، بلکہ ہمیں تو ہر صورت میں ثابت قدمی دکھانی ہے۔ عزیمت کی راہ پہ بھی کبھی کبھار چلنا پڑے تو ضرور چلیں کہ لوگوں کو ہم اچھی مثال دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نیکی کا موقع میسر آتے ہی اسے کر گزرنا چاہیے، تاخیر کی صورت میں شیطان کے ورگلانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کعب بن مالک چاہتے تو فوراً نکل جاتے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہی نیکی کا موقع ملے تو فوراً اس کو گراسپ کیا جائے، ٹھیک ہے، شیطان کے اس سے پہلے کہ شیطان مزید رکاوٹیں ڈال دے اور نفس بھی آڑے آ جائے۔ اور پھر اس حدیث سے کسی عظیم آدمی کے استقبال کا جواز بھی ملتا ہے، کسی کی طرف اٹھ کر جانا، اس کا استقبال کرنا، اس کا جواب بھی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن کسی کے احترام میں اپنی جگہ پر کھڑے ہونا ناجائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات ناپسند فرماتے تھے۔ اور پھر ایک اہم چیز جو کہ ہم ماؤں کے لیے بڑی ضروری ہے کہ حاکم کا رعایا سے استاد کا شاگردوں سے رویہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ماتحت غلطی کر کے یہ سمجھیں کہ اب معافی کی صورت صرف جھوٹ ہی ہے اور وہ جھوٹ کا ارتکاب کریں، بلکہ رعایا یا شاگردوں کو علم ہونا چاہیے، یعنی آپ کے اپنے بچوں پر ایسا امیج ہونا چاہیے کہ یعنی انہیں پتہ ہو کہ اگر ہم سچ بولیں گے تب بھی معافی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں راوی حدیث کے تھوڑے سے حالات ہیں۔ کعب بن مالک بن ابی کعب انصاری خزرجی اور سلمی ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ اور بقول بعض ابو عبد الرحمن تھی، بیعت عقبہ میں شریک تھے، غزوہ بدر میں ان کی شرکت کے بارے میں اختلاف ہے، راجح یہی ہے کہ شریک نہیں تھے۔ تبوک اور بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے ان 3 صحابہ میں سے ہیں جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، تینوں کے نام یہ ہیں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہم۔ جنگ احد میں انہوں نے بہت کارنامے سر انجام دیے، کتنے کہ ان کے جسم اطہر پر اس دن 11 زخم لگے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء میں سے ایک تھے، باقی 2 حسان بن ثابت ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، اور یہ سنان اور لسان کے ساتھ جہاد کرنے والوں میں سے تھے، یعنی زبان اور تلوار دونوں کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی زبان کے ساتھ بڑا تیز ہوتا ہے، جہاد کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلوار میں آگے ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں معاملات میں تھے۔ بصرہ میں 52 ہجری کو فوت ہوئے۔ کتبہ حدیث میں ان سے 180 حدیث مروی ہیں۔ یہاں تک حدیث کا جو ہے وہ بیان پورا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حدیث کو بھی سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔